الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیت کے اندر مسلمانوں کو وہ وقت یاد دلایا جب مسلمان قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ مسلمانوں کے دشمن ان کو اچک نہ لے جائیں، یعنی ان کو بے جان و مال نہ کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو مدد پہنچائی اور تقویت بخشی اور ان کو رزق عطا فرمایا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خدا اور رسول کی خیانت کا بیان فرمایا ہے۔ خدا اور رسول کی خیانت یہ ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور کام کفار کے کریں، یا جس کام پر خدا اور رسول نے مامور کیا ہو اس میں دخل فصل کیا جائے، یا اس کو ٹال مٹول کی جائے، یا اس کو جو ہے وہ صحیح طور پر نہ کیا جائے، یا پھر یہ کہ مال غنیمت میں چوری کی جائے۔ بہرحال ان تمام امانتوں میں جو خدا اور رسول یا بندوں کی طرف سے تمہارے سپرد کی جائیں، خیانت سے بچو۔ اس میں ہر قسم کے حقوق العباد آ گئے۔ روایت میں ہے کہ یہود بنی قریظہ کے جو قبیلے سے تھے، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور یہ کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بنی نذیر کے ساتھ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں تم کو اتنا حق دیتا ہوں کہ سعد بن معاذ کو حکم بنا لو، جو وہ فیصلہ کریں تمہارے لیے وہ تمہیں منظور ہونا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابو لبابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے یہاں بلایا اور دریافت کیا کہ تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے، ہم سعد بن معاذ کی تحکیم منظور کریں یا نہ کریں۔ ابو لبابہ کے اموال اور اہل و عیال بنی قریظہ کے یہاں تھے، اس لیے وہ ان کی خیر خواہی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے حلقوم کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی اگر سعد بن معاذ کی تحکیم قبول کی تو ذبح ہو جاؤ گے۔ ابو لبابہ اشارہ تو کر گزرے مگر معاً متنبہ ہوا کہ میں نے خدا اور رسول کی خیانت کی۔ واپس آ کر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور عہد کیا کہ کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا حتیٰ کہ موت آ جائے یا اللہ تعالی میری توبہ قبول کرے۔ 7-8 دن تک یوں ہی بندے رہے، فاقے سے غشی طاری ہو گئی۔ آخر بشارت پہنچی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے دشمن یہودیوں کی ایک طرح سے مدد کر کے کی تھی۔ کہا، خدا کی قسم میں اپنے کو نہ کھولوں گا جب تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھولیں۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے قیدی کو آزاد کیا۔ کچھ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی بنا پر پیش آیا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو امانتیں دی ہیں
ان میں کچھ امانتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سوچتے نہیں کہ یہ امانت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو نگاہ دی ہے، اور ہم نگاہ سے اگر گناہ کریں تو وہ امانت میں خیانت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔